ٹھکانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ دل ٹھکانہ، اور نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دانا 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 میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ، اور ایک پل میں ہزاروں عالم میں، ایک پل میں ہزاروں عالم میں، آنا جانا آنا جانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانہ دل ٹھکانہ۔ بعد از حمد و صلوات معزز محترم حاضرین کرام، رجب المرجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں جہاں اور مشہور اسلامی واقعات کے ساتھ ساتھ نبی پاک شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ، جسے معجزہ معراج کہتے ہیں، وہ وقوع پذیر ہوا۔ آج کی گفتگو معراج شریف کی حکمتوں کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل ایمان، اہل سنت و جماعت 14 صدیوں کے علماء، مشائخ، اولیاء، صوفیاء اجماع سب کا اس بات پر ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب المرجب کی رات جو معراج کروائی گئی، وہ معراج جسمانی معراج ہے۔ اس کا بہت سارے لوگوں نے انکار بھی کیا۔ منکرین حدیث غلام محمد پرویز، عبداللہ چکڑالوی، سر سید احمد خان، یہ 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا۔ سر سید اس نے تو اس حد تک بات کی کہ جو معجزات فطرت کے قانون کے خلاف ہیں ہم انہیں مسترد کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ سر سید کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن ہے، اس میں اس نے واضح طور پہ یہ لفظ لکھا، فطرت کے قانون کے چونکہ خلاف ہے، معجزہ معراج عقلاً محال ہے، لہذا ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ اپنے نبی کو معراج کروا سکتا ہے، اس نے کہا یہ کہنا کم عقلوں، جاہلوں اور دیوانوں کا کام ہے، سو ہم معجزہ معراج نہیں مانتے۔ اس موسم کے اندر معراج شریف کے اس ماحول میں جہاں جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، 2 حدیثیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی گردش کرتی ہیں، اس موسم میں خاص طور پہ لوگ شیئر کرتے ہیں۔ وہ 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے میں 2-3 حکمتیں پیش کروں گا۔
کہا جاتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے تفسیر کشاف اور علامہ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں سند کے ساتھ یہ روایت لکھی ہے. فرمایا واللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہے واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکن عرج بروحہ. حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب معراج ہوئی، توجہ رکھنا میری بات کی طرف، سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب معراج ہوئی تو میں نے دیکھا حضور کا جسم مبارک ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بستر مبارک سے غائب نہیں تھا، اور لیکن آپ کو اپنی روح پاک کے ساتھ معراج کروائی گئی. یہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے. ایک حدیث حضرت امیر معاویہ کی روایت سے بھی گردش کرتی ہے اس موسم کے اندر، اور اس کا بھی مفہوم مطلب یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو عالم منام کے اندر، خواب کے اندر معراج کروائی. یہ دو حدیثیں وہ بھی بطور دلیل کے پیش کر رہے ہوتے ہیں جو سرے سے منکر حدیث ہیں، جن کے ہاں حدیث کی کوئی اوتھینٹسٹی ہے ہی نہیں، جن کو آپ اہل قرآن کہتے ہیں. وہ اس زمانے میں ہیں. یہاں ہمارے قریب گلیانہ کے بعد ان کی ایک مسجد بھی ہے جو اہل قرآن خود کو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث ہمارے ہاں کوئی دلیل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں لیکن چند علاقوں میں ہے. سو انکار حدیث کی یہ 3 سرگن ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، غلام محمد پرویز، مولوی عبداللہ چکڑالوی، اور ایک نام ہے تیسرا سر سید احمد خان. یہ بڑا حیران کن ہوتا ہے جب ہم یہ بتاتے ہیں. سر سید فطرتی یعنی جس کو آپ نیچری کہتے ہیں، اس طبقے کا بندہ ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں جو بات لکھی آنکھیں کھول دیتی ہے. فرماتے سر سید احمد خان، میں دکھا سکتا ہوں، سر سید احمد خان اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. کیا لکھا؟ کیا ہے؟ سب کفار ہیں. کیا ہے؟ کفار ہیں. اور یہاں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. وہ قومی ہیرو ہے. کہاں کا ہیرو بھائی؟ معراج میں کہا ہی کوئی نہیں. یہ خواب کے معاملات. اچھا، یہ 2 حدیثوں کا میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں مسلمان، ہمارے نوجوان خاص طور پہ بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ حدیث سنا رہے ہیں، ہم کیسے تسلیم کریں؟ مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، مسجد میں ہم نے کچھ سنا، اور یہ تو ہمیں حدیث دکھا رہے ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ. دونوں حدیثوں کا جواب سن لیں. پہلی حدیث حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو پیش کی جاتی ہے، سرے سے وہ حدیث ہے ہی نہیں، من گھڑت روایت ہے. اس کی جو سند بیان کی جاتی ہے اس میں 2 راوی ہیں جو محل نزاع ہیں، یعنی جو قابل اعتراض ہیں. ایک راوی کا نام بھی چلو میں بتا دیتا ہوں، محمد بن حمید بن حیان اس کا نام ہے، متروک الحدیث محدثین کے نزدیک. اور دوسرا راوی جس کو بعض آل ابی بکر کہتے ہیں، وہ مجہول راوی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے. تو اس علت کی بنیاد پہ محدثین نے حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث عقلاً ہے ہی نہیں، سند کے اعتبار سے درست ہے ہی نہیں، اس میں انقطاع ہے. اور دوسری بات، سیدہ عائشہ کا اس فرمان کو اگر عقل کے ترازو پہ تولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ درست بنتا ہے تو بھی جواب آئے گا نہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کب ہوئی اور معراج کا واقعہ کب ہے، ان دونوں کی تاریخوں کو دیکھیں. معراج شریف کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہے. حضرت سیدہ عائشہ رخصت ہو کے نبی پاک کے گھر ہجرت کے بعد آئی ہیں. یہ کیسی بات ہوئی کہ وہ کہیں، وہ فرمائیں کہ میں نے پوری رات دیکھا حضور اپنے بستر سے مفقود نہیں تھے، غائب نہیں تھے. یہ تو بات تب کہہ سکتی ہے نا جب حضور کے گھر میں ہو. اور رخصت ہوئی کب؟ ہجرت کے بعد. اور یہ واقعہ کب کا؟ ہجرت سے قابل عمل بات نہیں. دوسری حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ تو اس وقت مسلمان ہی نہیں تھے جب یہ واقعہ ہوا ہے، ان کو کیسے پتا؟ یہ دونوں روایتیں من گھڑت پھیلائی جاتی ہیں صرف حکومت مسلمہ اہل سنت و جماعت کو گمراہ اور پریشان کرنے کے لیے. ہمارا مسلک عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیوں کے ولیوں کا ہے. آئیے احباب، یہ معراج شریف کا واقعہ ہوا کیوں؟ اللہ نے یہ معجزہ حضور کو دیا کیوں؟ اس کی حکمتیں القصیدۃ الشہدہ فی شرح القصیدہ کے اندر علامہ خرقوطی رحمۃ اللہ تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. چند ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یاد رہے کہ وحی کی چند اقسام ہیں. قرآن حکیم کے اندر وحی کی اقسام کو اللہ نے بیان فرمایا ہے.
اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ کہیے میں سنا ہوں. میرا پروردگار فرماتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما تو 3 طریقوں سے، یا بطریقے وحی کلام کرتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، یا پھر اپنا رسول یعنی فرشتہ بھیجتے ہیں. اس کے اندر بھی ایک تفصیل ہے. وحی کے ذریعے کلام کرنا یہ بھی مختلف صورتوں میں، یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ الہام کے طور پہ اپنے نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے، القاء کے طور پہ، اور اس کی بھی مزید تفصیلات ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال پتہ چل گیا وحی کی مختلف قسمیں ہیں. کبھی کبھی رب نبی سے کلام کرتا ہے فرشتے کے ذریعے، کبھی کبھی اللہ کلام کرتا ہے ڈائریکٹ جیسے حضرت موسیٰ سے کیا، اور کبھی کبھی کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے، کبھی وحی کے ذریعے سے. اللہ نے سب قسمیں وحی کی آپ نے نبی کو عطا فرمائی. ایک رہ گئی تھی اور وہ وحی کی قسم ہے کہ کلام بالکل بالمشافہ ہو. اللہ کریم نے فرمایا معراج کی رات ہے میرے پیارے نبی آؤ میرے دربار میں، ہم پردے اٹھائیں گے جلوے دکھائیں گے، ہم پردے اٹھائیں گے جلوے دکھائیں گے اور کلام بھی فرمائیں گے تاکہ وحی کی ساری قسمیں آپ کو مل جائیں اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا جائے یہ میرے محبوب ہیں. انہی کا خاصہ ہے جب یہ کلام فرما رہے تھے اللہ ان سے کلام فرما رہا تھا میرے محبوب پتہ چل جائے تو مجھے دیکھ رہا تھا میں تجھے دیکھ رہا تھا. وحی کی سب قسمیں اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا مقدر فرمائی اس لیے کہ خاص طور پہ انعام دیا. اس کی اور بھی حکمتیں ہیں، ایک اور عرض کرتا ہوں. اللہ کریم جو کائنات کا بنانے والا ہے، خلق فرمانے والا ہے، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اختیار سے تخلیق فرمایا. اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ ہے. تو جو ہے میرے بھائی ہر شے کا خالق اللہ ہے. اچھا کیوں بنائی ہر شے؟ کس کے لیے بنائی ہر شے؟ کہا جاتا ہے اور یہ ہے بھی حقیقت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. یہ مقصد تخلیق ہے. جن اور انس کے بننے کا مقصد یہ ہے، سبب کچھ اور ہے. مقصد اور ہوتا ہے، سبب اور ہوتا ہے. مقصد کا مطلب ہوتا ہے جس کے لیے، جس کی وجہ سے، یا یوں کہہ لیں جو پانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور سبب وہ ہوتا ہے جو پہلے موجود ہو تو اس کے لیے کچھ کیا جاتا ہے. مقصد پہلے موجود نہیں ہوتا، سبب پہلے موجود ہوتا ہے. کائنات بنانے کا مقصد عبادت ہے پر سبب نبیوں کے سردار ہیں. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ مقصد بعد میں ہوتا ہے، سبب پہلے ہوتا ہے. تو سبب حضور ہے. اس میں کئی احادیث ہیں، اس کو بھی محل نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ. میں ایک دو حدیث تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک مشہور ہے، حضور نے فرمایا عزتی و جلالی ما خلقت الجنت ولولاک ما خلقت الدنیا. مسند الفردوس امام دہلوی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. 8031 نمبر حدیث ہے. پوری توجہ اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا عزتی و جلالی، اے محبوب مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، ولولاک ما خلقت الدنیا، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی. مقصد عبادت ہے، سبب حضور ہے. اب اس کو معراج سے کیسے ملائیں گے؟ پوری توجہ. اللہ نے کائنات بنائی ہے
اور بنائی اپنے محبوب کے لیے، اور معراج میں ساری کائنات اپنے محبوب کو دکھائی ہے، اور دکھا کے یہ واضح کیا ہے محبوب معراج کی حکمت ایک یہ بھی ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے، آپ کو دکھایا جا سکے آپ کے رب نے آپ کے لیے کیا کچھ بنایا ہوا ہے، جس کی خاطر بنایا ہے۔ آپ اپنے محبوب کے لیے کوئی چیز تیار کرتے ہیں، کچھ بناتے ہیں، تو اگر دکھانا نہیں اس کو تو پھر بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ اسے بتانا ہی نہیں، اسے دکھانا ہی کوئی نہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے کائنات بنائی بشمول جنت کی نعمتوں کے، پھر اپنے محبوب کو معراج کی رات بلایا، چکر لگوایا، سیر کروائی اور بتایا محبوب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اللہ نے آپ کی خاطر جنت کو کیسا سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حکمت، بلکہ ترتیب کے اعتبار سے تیسری، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالک کائنات بھی بنایا، کائنات کا مالک۔ مالک کہتے ہوئے بعضوں کا ذہنوں میں خیال آتا ہے مالک تو رب ہے، مالک تو پھر حضور کو کیوں مالک ہے؟ جو لباس آپ نے پہنا ہے اس کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں نا، اور رب نہیں ہے؟ رب بھی ہے، ہم بھی ہیں، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہ تو شرک ہو جائے گا نا۔ فرق یہ ہے رب مالک ہے پر خود مالک ہے، ہم مالک ہیں، ہمیں مالک اس مالک نے بنایا ہے۔ اسی طرح حضور ہے، اللہ خود مالک ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں، مگر حضور مالک ہیں تو رب جو مالک کریم ہے اس کے بنانے سے مالک ہے۔ آؤ میرے پاک نبی کے غلاموں غور کرو، میں حدیث پڑھوں، میرے پاک نبی نے فرمایا بعثت قاسما اقسم بینکم، اللہ کریم نے مجھے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تو یہ شان عطا کر کے فرمایا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے نعمتیں تقسیم فرمانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پہ پروردگار فرماتا ہے اوتی تو، میرے پاک نبی کی زبان سے رب کا یہ فرمان ہے اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض، میرے نبی فرماتے ہیں میں نے خواب کے عالم میں دیکھا ہے اللہ کریم کی طرف سے مجھے زمین کے سب خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنو، میرے نبی فرماتے ہیں انی فرط لکم، اے میرے غلاموں میں جنت میں جا کے تمہارا انتظار کرنے والا ہوں، اور پھر میرے نبی نے فرمایا وانا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بن کے آیا ہوں۔ پھر فرمایا وانی واللہ انی لانظر الی حوضہ الآن، میرے نبی نے فرمایا یہاں بیٹھ کے، میں یہاں بیٹھ کے اپنے حوض کو آج بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا وانی اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ کریم نے مجھے زمین کے سب خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا اس مالک کائنات نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنا دیا ہے۔ معراج کی رات بلانے میں ایک راز یہ بھی ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے، رب بتانا چاہتا تھا او میرے محبوب آ جاؤ، جس ملک کا بلکہ جن ملکوں کا آپ کو ہم نے مالک بنایا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو رب نے آپ کو کتنی کثرت سے نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ آنکھوں سے دیکھو ملک کا، حکومت کا، تاج و تخت کا جو آپ کو مالک بنایا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح نا وہ کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو رب نے آپ کے حوالے فرمایا ہے۔ چوتھی حکمت، میں جلدی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہے بندہ کبھی کبھی غیروں کے تانوں سے، مختلف قسم کے تانے جب ہوتے ہیں حق پر چلنے والوں کو تو فطرتاً بندہ پریشان ہوتا ہے۔ کفار کی طرف سے کیا کیا تانے تھے، قرآن مجید میں بعض ان کے جملوں کا ذکر بھی ہے اور اللہ کریم کی طرف سے جواب بھی ہے۔ کافر کہتے تھے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کافر کہتے تھے اے وہ ہستی جو دعویٰ کر رہے ہو
کہ آپ پر قرآن اترا ہے، انک لمجنون، معاذ اللہ، بے شک آپ تو مجنون ہو۔ مجنون اسے کہتے ہیں جس پہ سایہ ہو، جس پہ جن چڑھے ہوئے ہیں، اس کی اپنی عقل کام نہ کرے، معاذ اللہ، اس کو عربی میں مجنون کہتے ہیں۔ ایک دیوانہ ہے نا، دیوانہ لفظ جس کو آپ اپنے عرف میں کہتے ہیں مجنون، وہ اور مجنون ہے۔ عربی کا مجنون اور ہے، جن سے بنا ہے مجنون، جس پہ سایہ ہو، جس پہ اس طرح کی چیزوں پر اثرات ہوں، اس کی اپنی کوئی عقل کام نہ کرے، بہکی بہکی باتیں کرے، اسے کہتے ہیں مجنون۔ تانا دیا نبی پاک اسلام اس تانے کے جواب میں بولے نہیں، خاموش ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو بتایا جائے ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرا محبوب تو رب کے فضل سے نہیں مجنون۔ جواب رب نے دیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تانوں کا ذکر کیا، کہتے تھے کافر اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا ہے، وہ وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے منقطع ہوا حکمت الہی کے پیش نظر، تو کہنے لگے کافر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب والضحا، تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ جواب اللہ کی طرف سے آیا۔ پھر کافروں نے ایک اور اعتراض کیا، کہنے لگے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، جن کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو، غور تو کرو یہ تو مسحور ہیں، رجل مسحور۔ مسحور اس کو کہتے ہیں جس پہ جادو کر دیا گیا ہو، جس پہ جادو چل گیا ہو، وہ کہتے تھے یہ تو مسحور ہے، اس پہ کسی نے جادو کر دیا ہے اور اس جادو کے اثر میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور تم ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ تانا صحابہ کو لوگ دیتے تھے، مسحور حضور کو کہتے تھے۔ اللہ فرمایا محبوب اب کی بار کی جواب ہم نے دینا ہے۔ اللہ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھیں غور تو کریں، سورہ فرقان کی 8 نمبر آیت میں اعتراض ہے، 9 نمبر آیت میں جواب ہے۔ اللہ فرمایا محبوب دیکھو، انظر، ان کو دیکھو، یہ آپ کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب رب کا فیصلہ سنو، فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، اب ایسے گمراہ ہو گئے ہیں اب ہدایت پہ ہی آ نہیں سکتے، ان کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اب یہ راہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے، تیری بےادبی کرنے والے، تیری شان میں ایسی باتیں کرنے والے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے انہیں گمراہ کر دیا ہے، بھٹکا دیا ہے۔ پھر کافروں نے اعتراض کیا لست مرسلا، یہ رسول ہے ہی نہیں، یہ کون سے رسول ہیں؟ شان دیکھو ان کی، کام دیکھو ان کے، اور دعوے کرتے ہیں رسول ہونے کے۔ کہنے لگے ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، ہماری طرح روٹی بھی کھاتے اور بازار جا کے تجارت بھی کرتے، یہ کیسے رسول ہیں؟ اللہ نے جواب خود قرآن میں دیا، فرمایا یہ نہیں مانتے نہ مانے، رب کا اعلان سنو، سبحان اللہ پڑھو تو سناؤ۔ میرا رب فرمانے لگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرا پروردگار فرماتا ہے محبوب یہ آپ کو نہیں مانتے نہ مانے، آپ کو منوانے کے لیے ان کی ضرورت نہیں، مجھے اپنا آپ منوانے کے لیے بھی ان کی ضرورت نہیں، میں رب گواہی دے رہا ہوں انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہی رسول ہیں۔ اللہ نے بتا دیا محبوب نہ تجھے ضرورت ہے نہ مجھے ضرورت ہے، مجھے ماننے کے لیے آپ ہی کافی ہیں اور آپ کو ماننے کے لیے پروردگار ہی کافی ہے۔ محبوب تو مجھے مانو میں آپ کو مانوں، میں تو کہتا ہوں آپ رسول ہیں۔ گویا ہر مقام پر جہاں نبی پاک علیہ السلام پریشان ہوئے اللہ نے تسلی عطا فرمائی، تسلیہ فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے قرآن اتارا۔ اب یہ سال جس سال نبی پاک علیہ السلام کے چچا اور آپ کی محترمہ زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، عام الحزن حضور نے اس سال کو قرار دیا۔
غم کا سال، دکھ کا سال، تکلیف کا سال۔ اس سال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم غلط کرنے کے لیے، حضور کی پریشانیوں کو تسکین میں بدلنے کے لیے، قلب مصطفیٰ کو تسکین دینے کے لیے اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا اور یہ بتایا محبوب میرا دیدار ہو جائے گا، تیرے دل کو سکون مل جائے گا۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے۔ آخری بات اور بات مکمل کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو گواہی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک گواہی ہوتی ہے سمعی، سنی سنائی گواہی، ایک ہوتی ہے شہادت عینی، دیکھی ہوئی گواہی۔ ایک گواہ ہوتا ہے جو سن کے دیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو دیکھ کے گواہی دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے سب گواہ ہیں، سب اللہ کے گواہ بن کے آئے اور یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، سب کو ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ سب نبیوں کا حکم ہے، مگر سب کی گواہی سنی سنائی گواہی ہے۔ کسی ایک نبی دیکھ کے گواہی نہیں دی ہے، لیکن گواہی کا پروسیس مکمل آپ کو پتہ تب ہوتا ہے جب کوئی عینی شاہد مل جائے، جب کوئی چشمدید گواہ مل جائے۔ اب کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں، اب یہ آخری گواہ ہے رب کے میرے نبی۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ بند ہونا ہے، ختم ہونا ہے، تو رب نے گواہی کا نصاب بھی مکمل کر دیا اور میں دیکھ کے گواہی دینے والے سب ہیں، اے محبوب اب آپ کو بھیجا ہے، آپ کی گواہی سن سنا کے بھی ہونی ہے، دیکھ دکھا کے بھی ہونی ہے۔ محبوب آپ نے جو گواہی دینی ہے وہ سن کے بھی دینی ہے اور آنکھوں سے دیکھ کے بھی۔ اور یہ بھی اس میں بات واضح ہے، جب کوئی چشمدید گواہی دے اور کہے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو سامعین کو جتنا یقین حاصل ہوتا ہے وہ سنے ہوئے گناہ سے، سنے ہوئے گواہ سے سن کے حاصل نہیں ہوتا۔ بس میں ایک بندہ کہے کہ میں نے یہ بات سنی ہے کہ بات ایسے ہے، آپ کو اتنا یقین نہیں آئے گا۔ ایک بندہ آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہے میں دیکھا ہے، آپ کو اس کی بات پہ یقین آ جائے گا، امت کے یقین کی خاطر، کیونکہ قیامت تک اب نبی کوئی نہیں، امت کے اطمینان کی خاطر گواہی بڑی کی ضرورت ہے۔ کسی ایسے کی ضرورت ہے جو یہ کہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دیدار کروایا، یہ سفر معراج، تاکہ جو سامعین ہیں، جو امت ہے، ان کا اطمینان حاصل ہو جائے، ان کو یقین حاصل ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے جب یہ کہیں گے میں نے دیکھا ہے کہ وہ رب ایک ہے، میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ ایک ہے، اب خود ہی اندازہ فرمائیں پھر جو سامعین، جو صحابہ کرام، جو امت حضور کی، وہ یہ بات سننے سے پہلے ہی جان ہتھیلیوں پر رکھ چکے تھے۔ ایمان سے بتائیے جب حضور کی زبان سے یہ لفظ سن لیے ہوں گے اس کے بعد ان کے یقین کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج ہم سے کوئی چیز سوال کرتا ہے، کوئی ملحد پوچھتا ہے تم رب کو مانتے ہو، دیکھا ہے؟ اگرچہ اس کے بڑے جواب ہیں مگر ذوق والا جواب دینا چاہتا ہوں، ہاں نہیں دیکھا، کیوں مانتے ہو؟ ہم کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا مگر جس نے ہمیں بتایا ہے اس نے دیکھا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے بھائی، تم لے جاؤ اپنی عقل اپنے پاس، رکھو اپنے معاملات اپنے پاس، یہ دلائل ہمیں نہ بتاؤ، اس لیے کہ ہم نے ایسے سچے سے سن کے مانا ہے، ہمیں اپنے دیکھنے پہ اتنا یقین نہیں جتنا حضور کے بتانے پہ یقین ہے۔ آقا نے کہا ایک ہے تو مان لیا، حضور نے فرمایا رب ایک ہے تو تسلیم کر۔ واحد دلیل اللہ رب العزت کے ایک ہونے پہ، قرآن کے کلام اللہ ہونے پہ سب سے مضبوط وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اور آپ کی زبان اقدس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی، ہمیشہ تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔